السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، اس وقت پاکستان کی پوری دنیا میں جس طریقے سے پذیرائی ہو رہی ہے، چاہے آپ دیکھیں ویسٹ کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کو دیکھ رہے ہیں، سب پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان لیڈرشپ کا کردار گلوبل سٹیج کے اوپر ادا کرے. تو یہ عزت پاکستان کی ہو رہی ہے، مگر پاکستان کے اندر کچھ عناصر سمجھتے ہیں کہ یہ عزت پاکستان کی نہیں، ریاست پاکستان کی نہیں، ایک عام شہری کی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ شخصیات کی ہے جن کا کریڈٹ جاتا ہے اس تمام چیزوں کو، ان حالات کو سازگار بنانے میں. تو اب اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. بڑی بدقسمتی ہے یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کی. مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایسی سبورسو قوتیں ہیں کس حد تک یہ کامیاب ہوتی ہیں. کیا عوام جو ہے ان میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ اس قسم کی سبورسو قوتوں کو جواب دے سکیں اور باقاعدہ ان کو ریجیکٹ کر سکیں. یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، فرزانہ کوثر صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ادھر. تھینک یو سو مچ فرزانہ صاحبہ یہاں پر آنے کے لیے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اور اپنی آڈینس سے بھی عرض کیا کہ اس وقت پاکستان کی جو عزت پوری دنیا میں پاکستان کو نصیب ہوئی ہے، یہ ریاست کی عزت ہے یا شخصیات کی عزت ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. اب پاکستانی قوم یہ جتنا بھی اس کو مطلب لوگوں کو بہکانے کی کوشش کریں، پرووک کریں، جو مرضی کریں، لیکن یہ قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم میں کس گورنمنٹس کو کس کی حکومت آتی ہے تو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، عزت بڑھتی ہے. انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اپنے نیبرنگ کنٹری سے سب سے انہوں نے کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جہاں سے انہوں نے بنا کے رکھی ہو. تو اب پاکستان جب یہ جنگ جیتا ہے، انڈیا کی یہ بار بار بات کر رہے تھے، تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ود ان اے منٹ. کوئی اتنا وہ ٹائم بھی نہیں لگا. جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمارے پاس رافیل نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، انڈیا ہمیں چٹکی میں یوں مسل دے گا. لیکن ہم نے، ہماری فوج نے اور ہماری دیکھیں گورنمنٹ نے ساری ان کی ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی انہوں نے کہ انہوں نے منٹوں کے اندر یہ اس کا جواب، منہ توڑ جواب انڈیا کو دیا، جس کو مڈل ایسٹ نے بھی کیا پوری دنیا نے محسوس کیا. اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں حرمین شریفین کا گارڈ بنایا گیا پاکستان. اس سے بڑی آنر کیا ہے؟ میاں صاحب کو کتنی عزت دی گئی، بلایا گیا. عاصم منیر صاحب کی بار بار یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ساتھ کیوں نہ ہوں؟ ہمیں اگر جنگ جیتی ہے تو کس کے بل بوتے پہ جیتی ہے؟ ہماری فوج ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ہم سیکیور کرتی ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا کام یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہماری تعریف کی جائے. انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے 10 دنوں میں جو ہے پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، گورنر ہاؤس کو جی لائبریری بنائیں گے. انہوں نے کیا کیا آپ ہی بتا دیں آپ کے سامنے. اور پھر 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی پاکستان میں اتنی آبادی ہے، میں اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کروں، پاکستان کے اتنے مسائل ہیں میں ان کو کیسے حل کروں. فرزانہ صاحبہ، اس وقت ہم خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی اگر سچویشن دیکھیں، 13 سال ہو گئے وہاں پر گورننس کرتے ہوئے ان لوگوں کو. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے اور ہماری آڈینس بھی یہ پوچھنا چاہے گی کہ کیا وہاں پر دہشت گردی کا سامنا کرنا اور لوگوں کی اور فورسز کی قیمتی جانیں بچانا زیادہ بڑا ایجنڈا ہے یا اپنے جلسوں کو کامیاب بنانا زیادہ بڑا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں، جلسہ کرنا تو بالکل بے معنی سی بات ہے. 13 سال ہیں ان کے وہاں پہ کے پی میں. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا. 13 سال بہت زیادہ ٹائم ہے. آپ نے ایک اینٹ بھی اگر لگائی ہو تو آپ اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے کے پی میں یہ چینج لایا ہے. علی امین گنڈا پور آپ کے سامنے ہیٹ سپیچ دیتے ہیں اور آتے ہی وہ یہاں مار دھاڑ تو میں کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کسی ایک جگہ پہ یہ رکتے ہی نہیں ہیں. اور انہیں اپنے بچوں کو، جو جوانوں کو لا کے یہ لوگوں کے بچوں کو شہید کرواتے ہیں. ان میں سے کس کا کیس انہوں نے لڑا ہے؟ ان کے یو اے ای میں 2 بچے کے پی ٹی آئی سے ہیں. آج تک یہ ان کی جو ہے نا بیل نہیں کرا سکے. پی ایم وہ گورنر ہے، سی ایم ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب، تو وہ امارات سے آ کے مل نہیں سکتا. مل سکتا ہے ان سے مل کے اس کے بارے میں وہ ان کی بیل کروا سکتا ہے. لوگ ان سے اب نفرت کیوں کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیونکہ اب یہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. یہ اپنے لوگوں کو، اپنے ورکر کو بالکل بھی نہیں سیکیور کرتے. ابھی آپ کے سامنے جب کے پی میں سیلاب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اور 2-2.5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ کے پیسے جب ایک جلسے پہ لگتے ہیں تو وہ پیسے
ہم ان لوگوں 10 کروڑ کہا جا رہا ہے, 10 چلے- کروڑ روپیہ تقریباً اس جلسے پہ لگا ہے جو 27 تو کو 10 ہوا ہے. لگا ہے نا, ویسے جو عام یہ کر رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے تو وہ یہ کہتے فرزانہ ہیں ہمارا صاحبہ پر یہاں پہ یہ بھی بتائیے نا کہ اگر ان کی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اندر ہے اور بڑا ہمارے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو یہ اتنی بڑی بڑی رقمیں اور اتنے بڑی بڑی فنڈنگ آ کہاں سے رہی ہے؟ تو یہ تو ان کو جواب دینا چاہیے نا, یہ ان کے ورکرز کو, جو پی ٹی آئی کے جو کلٹ فالوور ہیں, خصوصاً میں ان کو کہوں گی جو کلٹ فالوور ہیں, وہ ضرور ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے ہمارے پر لگانے کے لیے 1 ٹکا نہیں ہے. سیلاب میں آپ نے کیا لوگوں کی امداد کی؟ کوئی امداد نہیں کی. آپ نے الٹا یہ کہا کہ کیا میں یہاں ٹینٹ لگا کے کھڑا ہو جاؤں؟ آپ نے کسی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. پھر آپ کے پاس آپ کے ورکر بے شک مریں, جو مرضی کریں, آپ ان کو منہ نہیں دکھاتے, آپ ان سے بات نہیں کرتے. 10 کروڑ آپ جلسوں پہ لگاتے ہیں, آپ ان کے بارے میں جواب تو دینا کہ وہ آپ کو کون فنڈ کر رہا ہے, اور جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے اندر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں اندر ہے. ہر بندہ اپنے کیس کی وجہ سے اندر ہے. اگر اس طرح پروٹیسٹ کرنے سے, جلسے کرنے سے کبھی کوئی باہر نہیں آیا. میاں نواز شریف, شہباز شریف, بی بی مریم سب اپنے کیس بھگت کے باہر آئے ہیں. ہم لوگوں نے ان کے لیے پروٹیسٹ نہیں کیا. ہاں, ہم جاتے تھے بیل, جب بھی ان کی ہیئرنگ ہوتی تھی اس پہ جائیں, آپ اپنی لیڈرشپ کے لیے ضرور جائیں, لیکن جلسوں کے لیے تو نہیں کریں نا. جلسوں سے کوئی باہر نہیں آتا. فرزانہ صاحبہ اگر نہیں باہر آتا, چلو پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے مطالبات یا ڈیمانڈس یا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک منشور جلسے کا وہ کیا تھا, اس کے اندر کوئی ایک جملہ کیا آپ کو نظر آیا کہ اس میں شہداء کا کوئی ذکر ہو, شہداء کی فیملیز کا کوئی ذکر ہو, یا ان سویلینز کا ذکر ہو دہشت گرد حملوں میں مارے گئے خیبر پختونخوا دہشت گردی سے لرز اٹھا 2025 کے اندر؟ کوئی ایک بھی آپ کو یکجہتی کا جملہ نظر آیا شہداء کے حوالے سے؟ نہیں جی, ان کی جتنی لیڈرشپ آئی ہے اسٹیج پہ, جتنی بھی آئی ہے, کسی نے بھی ان کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کیا. ان کے والدین سے کسی نے افسوس تک نہیں کیا. آپ سمپتی کے 2 لفظ ہی کہہ دیں نا تو والدین خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے بچے انہوں نے مروائے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے. ان کے اگر اپنے بچے ہوں تو انہیں تکلیف بھی ہو, انہیں دکھ بھی ہو, انہیں درد بھی ہو, لیکن وہ لوگوں کے بچے تھے, انہیں اس میں کیا لگے. اگلے دن علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میں کل سرپرائز دوں گا. تو سرپرائز کیا تھا؟ آتے ہی مائک پہ گالیاں گولیاں دیں, لوگوں نے جوتے دکھائے, بےزتی کی. یہی علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا تو اسٹیج چھوڑ کے بھاگے. اسی طرح عثمان ڈار کی والدہ ہیں ریحانہ ڈار, انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. آپ خان کو نکالیں, یہ ہو گیا وہ, بھائی کیا آپ کیا ہو کیا گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ساری دنیا سارے سیاسی پارٹیز کے لیڈرشپ جیلوں میں جاتی رہی ہے. خان صاحب جیل میں چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی تو اپنی کسی وجہ سے گئے ہیں نا. تو وہ اس کے اپنے کیس کو فیس کریں. وہ آپ بتائیں کہ ہم کیوں جیل میں ہیں. لیکن فرزانہ صاحبہ پھر اگر ریاست پاکستان کے ساتھ خیبر پختونخوا گورنمنٹ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں نہیں کھڑی ہوگی, اگر جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے جو وزیر داخلہ محسن اقمیر صاحب نے بھی آفر کیا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ اس لڑائی میں کھڑے ہوں, خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہو, مگر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپروچ دے کر کے وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں جی, وہ کھڑے کبھی بھی نہیں ہوتے. وہ تو ان کو دہشت گرد ہی نہیں کہتے, تو کھڑے کیسے ہوں گے؟ وہ مطلب وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ اس کے خلاف جا ہی نہیں رہے, علی امین گنڈا پور صاحب یا کوئی بھی. یہ تو وہ خوارج کو گوارا کرتے ہیں اپنے صوبے میں؟ جی کس کی حکومت میں آئے تھے ویسے؟ وہ 2018 میں یہ لوگ آئے تھے نا کے پی میں زیادہ. تو اس کے بعد ہی پھر یہ سارا کام شروع ہوا. اور یہ لوگ اون کرتے ہیں انہیں, یہ ان کو دہشت گرد نہیں کہتے, یہ ان کو اون کرتے ہیں. اور کوئی سیاسی فائدہ ان کو ملتا ہے اس سے؟ ہو سکتا ہے, اس پہ پاسبلٹی ہو بھی سکتی ہے, ہم کیا کہیں. اور دوسرا یہ کہ ہر ہیئرنگ پہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ مائک کے آگے کھڑے ہو کے بولتی ہیں کہ جلسے میں کیوں نہیں بولیں. وہ کیوں اسٹیج پہ نہیں آئیں اپنے بھائی کا پیغام دینے لوگوں کو؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ میرا بھائی آپ کے لیے یہ پیغام جیل سے دے رہا ہے؟ وہ تو آئیں ہی نہیں. جب آپ جلسوں میں جاتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں. بھائی آپ کیسے غیر سیاسی ہیں؟ آپ ہر ہیئرنگ پہ انٹرنیشنل چینل کو, کوئی بھی چینل ہو, آپ اس کو انٹرویو دیتی ہیں, بھلے وہ 20 منٹ کا کلپ ہو, 10 کا ہو یا 25 کا ہو, آپ بات کرتی ہیں. تو وہاں پہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ وہاں اسٹیج پہ کیوں نہیں گئی اپنے بھائی کے لیے؟ اچھا, ایک اور چیز فرزانہ صاحبہ, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے ادھر بلوچستان کے اندر جو سیاسی چہرہ ہے BLA کا مارنگ بلوچ, اس کی سپورٹ بھی ہمیں تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر TTP کی سپورٹ کرتی نظر آتی ہے کہ جی ان سے بات کریں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. پھر اب عوامی ایکشن کمیٹی جو اس وقت بھارتی وزیر دفاع کے اشاروں پر ناچ رہی ہے, ایک مافیا کی طرح آپریٹ کر رہی ہے, ابھی اس کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں, وہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ MQM تھی کراچی میں, انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی.
اب اس کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے کشمیر میں اس کو بہت زیادہ مطلب کشمیر ان کے ہاتھوں میں ہے, سمجھ لیں آپ ایک قسم کا, اور وہ انڈیا اس سے خوش ہی ہوگا کیونکہ انڈیا کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی. اور یہ ہر اس چیز کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے خلاف جاتا ہے, جو پاکستان میں شر پیدا کرتا ہے. آج تک میں نے ان کی سپیچ میں کوئی اچھی بات نہیں سنی. میں نے آج تک ان کی سپیچ میں ایسی بات نہیں سنی کہ انہوں نے لوگوں کو کہا ہو کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے, اوے تو یہ وہ کرتے ہیں. اور ان کو پھر وہی عوامی والی پارٹی جو وہی پسند آئے گی, عوامی ایکشن پارٹی ان کو پسند آئے گی کیونکہ وہ بھی یہی کام کر رہی ہے. لوگوں کو زبردستی دکانیں بند کرانا, ان کو مارنا, ان کو خام خواہ مطلب ذلت کا نشانہ بنانا. تو ان کا بھی تو یہی کام ہے نا. یہ بغیر وجہ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں سر پہ بٹھائیں آپ. اچھا, ایک آپ فرزانہ صاحبہ آگے کر لایا میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ویسے پہلے پاکستان تحریک انصاف نومبر میں آئی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے ریاست رٹ کو مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی. اس جلسہ جو 27 کا جلسہ ہے, اس کی ناکامی کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے, چونکہ کچھ آوازیں نومبر میں دوبارہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی آ رہی تھی جلسے میں, ویسے میرے حساب سے تو انہیں سبق سیکھنا چاہیے. تو یہ جلسے جلوسوں سے دور رہیں, اپنے جو خان صاحب ہیں انہیں کہیں کہ اپنے کیس کو فیس کریں اور سیدھے پھر کیس جو بھی آپ کا فیصلہ تو ظاہر عدالت نے کرنا ہے, کسی پارٹی نے تو نہیں کرنا, اس کو فیس کر کے باہر ہیں. جلسے جلوسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ان کے جو بھی جلسے ہیں یہ ہمیشہ شدت پسند جلسے ہوئے ہیں ان کے. یہاں پہ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یاد ہے کہ علیم ان گنڈا پور صاحب اور جو پنکی صاحبہ ہیں وہ لوگ بھاگ گئے تھے. پیچھے لوگوں نے جو کچھ بھگتا وہ لوگوں نے بھگتا. انہوں نے سارے جو بھی لوگ آئے تھے, گنتی کے لوگ تھے, خیر اتنا بڑا جلسہ بھی نہیں تھا, لیکن یہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے, یہ ان کو بھی آن نہیں کر سکے کہ آپ ہمارے لیے آئے ہیں. آدھی رات تک لوگ بیٹھے رہے, ان کو دیکھتے رہے, یہ سائڈوں سے گاڑیاں نکال کے بھاگے. ان کا کیا ہے کہ جو ان کے ورکرز ہیں انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ کس بات پہ ان کے پیچھے آئیں. یہ ان کی بات کریں نا, یہ انہیں بتائیں نا کہ کے پی میں ہم نے آپ کے لیے 13 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کون سی تبدیلی لائی ہے کے پی میں سوائے جرائم کے پی میں. آپ کے پی میں آج بھی دیکھ لیں, اس کی میٹرو کو دیکھ لیں, اس کی کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ کو کہیں کوئی تبدیلی نظر آئے, کہیں کوئی ترقی نظر آئے تو پھر آپ بتائیں, کیونکہ وہ تو صوبہ پورا ان کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ فرزانہ صاحبہ اگر آپ ایک پاکستان تحریک انصاف کے کلٹ فالوور سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی اب آپ کو ایک چیز دکھا دیں پرفارمنس کے اندر, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرفارمنس ہی چاہیے, ہم صرف خان صاحب کے فین ہیں, اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب بس باہر آ جائے, ہم نے ووٹ بھی انہیں کو ہی ڈالنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سروس اور پرفارمنس پہ پاکستان کے اندر ووٹ نہیں ڈلتا کیا؟ دیکھیں, میں کلٹ فالوور ان کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں نا. مجھے اگر آپ میاں صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے پوچھیں گے آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں, تو میں آپ کو میاں صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی, شہباز صاحب کی 100 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی لا کے کہ یہ وجہ ہے, اس وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں. میں بغیر وجہ کے ان کے ساتھ نہیں ہوں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے شائستگی سے گفتگو کی ہے. میاں صاحب نے آج تک, ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو میں نے آج تک ان کے منہ سے ایسی غیر شائستہ گفتگو نہیں سنی. جو آپ کے لیڈر میں کون سی کوالٹی ہے ان لوگوں سے؟ میں تو ہمیشہ ہی پوچھتی ہوں کہ آپ وہ چشمہ ہمیں بھی دے دیں کہ ہم بھی تو دیکھ لیں کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ ورلڈ کپ کو کہتے ہیں. میں نے ان سب کے کہنے پہ ورلڈ کپ دوبارہ, میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ ورلڈ کپ میں ہوا کیا تھا. اگر وہ ورلڈ کپ جیتا گیا تھا تو وہ پوری اس میں ٹیم تھی ایوالو, ٹھیک ہے, پوری ٹیم کا کام تھا, اور اس میں اگر کسی کو کریڈٹ جانا چاہیے میرے حساب سے تو جاوید میاں داد کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, خان صاحب نے تو سب سے زیادہ رنز دیے ہیں اس میں, ان کا کون سا کمال تھا؟ یہ کیپٹن تھے کرکٹ کی. یس, بڑی آپ کی گرفت ہے, بڑی کمنٹری کی آپ کی کرکٹ کے اوپر بھی. ہاں, آپ نے کھیل پہ نظر رکھی ہے. جی بالکل. آپ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے, تو پھر میں اس کی کین آبزرور وہی ہوتا ہے کہ جو ایک ایک چیز کو دیکھے, ٹھیک ہے, اور ایک چیز کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ ہاں میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں. سب سے زیادہ رنز خان صاحب نے دیے. ان کو کریڈٹ اگر دیا گیا تو صرف اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ کیپٹن تھے. جس بندے کی وجہ سے آپ جیتے ہیں اس کا تو نام بھی نہیں آج تک کسی نے لیا. یہ آپ کی کرکٹ کے اوپر بھی انسائٹ پھر آج پولیٹیکل کمنٹری تو پہنچی ہے ہماری آڈینس تک, ساتھ کرکٹ کے اوپر کمنٹری بھی پہنچ گئی ہے. فرزانہ صاحبہ, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دے گی, امید کریں گے تب تک ہماری پولیٹیکل فضا بھی معتدل ہو چکی ہو. نہیں, انشاءاللہ ہوگی جی. دیکھیں, ہم نے جب سے پی ایم ایل این آئی ہے وہ ہر محاذ پہ لڑ رہی ہے آپ کے سامنے. آپ دیکھیں پنجاب کو ہی دیکھ لیں, بی بی مریم صبح رات دن رات کام کس کے لیے کر رہی ہیں؟ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں نا. ہر جگہ جاتی ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں, اٹھتی ہیں, عوام کی ہر دکھ کو محسوس کرتی ہیں, کام کرتی ہیں. شہباز صاحب جو ہیں وہ فجر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں, یہاں پہ سارے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اسلام آباد کے ساری چینجز آپ نے بھی دیکھ لی ہیں.
یہ ساری چیز جو ہے جو آپ پرفارمنس رکھ رہی ہیں عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ پرفارمنس وائز آپ کو کون ڈیلیور کر رہا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.